اللہ کے سچے رسول ہیں اور ایک بد دعا کرنے والا سچا نبی سچا رسول ہو اور اس کی بد دعا پہ آمین کہنے والے یہ نورانی چہرے ہوں، تو میں تمہیں آج بتا رہا ہوں جتنے یہاں پہ آئے ہیں نہ روئے زمین پر ان کا نام و نشان بچے گا، اور جتنے باقی ہیں نجران کے اندر وہاں بھی نجران کی سرزمین پہ ایک بھی عیسائی زندہ نہیں بچے گا۔ جب یہ کہا تو سب نے کہا کہ ہم مبالغہ نہیں کرنا چاہتے، ہاں ہم جو آپ کہیں گے اس حکم کو ماننے کو تیار ہیں، لیکن مسلمان نہیں ہوں گے۔ ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا پھر آپ کا جو نجران ہے ہماری ریاست کے تابع ہو جائے، سارے حضور نبی کریم علیہ السلام کی ریاست کے تابع ہو۔ جزیہ دینے کو انہوں نے قبول کر لیا۔ جزیہ کیا ہوتا ہے کہ ایک اسلامی ریاست کے تحت جو غیر مسلم لوگ رہتے ہیں وہ اپنی حفاظت کے لیے کچھ نہ کچھ پیسے دیتے ہیں اس اسلامی ریاست کو، ان پیسوں کو کہتے ہیں جزیہ۔ آج کے دور میں جیسے ہم اپنے ملک میں رہتے ہوئے ٹیکس دیتے ہیں، کیوں ٹیکس دیتے ہیں کہ جو ہمارے اخراجات ہو رہے ہیں وہ پورے ہو جائیں، جو شاید کبھی نہیں ہوں گے قریب، اللہ تعالیٰ کرے بہتر ہو جائے، ہمارے اخراجات پورے ہو جائیں، تو یہ جزیہ دینے کو تیار ہو گئے۔ اور جب جزیہ دینے کو تیار ہوئے تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ، ہم واپس جا رہے ہیں، کوئی ہمارے ساتھ ایسا شخص بھیجے جو امین ہو، ایماندار ہو۔ ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں آپ کے ساتھ ایک ایسا شخص بھیجتا ہوں جو امین و حاضر الامہ، جو میری امت کا امین ہے۔ تو اس ٹائم آپ کے قافلے کے ساتھ کس کو بھیجا؟ حضرت ابو عبادہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ بھیجا۔ اب یہ قافلہ واپس پلٹا، یا واپس پلٹا تو اس قافلے کے اندر جو پادری تھا اس کا کیا نام تھا؟ ابو الحارث ابن علقمہ۔ یہ جس اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، جب یہ قافلہ تھوڑی دور گیا تو اس کا اونٹ جو ہے نا پھسلنے لگا، حرکت کرنے لگا۔ جب حرکت کرنے لگا تو یہ اپنے اونٹ سے نیچے گیا۔ جب نیچے گرا تو اہل عرب کے ہاں ایک چیز بولی جاتی تھی، مقولہ تھا، ایک قول بولا جاتا تھا، اس کے وہ خلاف ہوتے تھے نا، اس کے بارے میں وہ لفظ بولتے تھے تعیسہ۔ تعیسہ کا معنی ہوتا ہے تباہ و برباد۔ جب یہ شخص اونٹ سے نیچے گرا ابو الحارث ابن علقمہ، اس نے کہا تعیسہ الابعد، جو ہم سے دور ہے نا وہ تعیسہ ہے۔ میں معنی نہیں کرنا چاہوں تاکہ بے ادبی نہ ہو۔ اس نے ہمارے آقا کریم علیہ السلام کے بارے میں ایسا جملہ کہا۔ اس کا جو بھائی صاحب تھا نا قرظ ابن علقمہ، اس نے کہا تعیسہ، تو تباہ و برباد، تو کیسے کہہ سکتا ہے تعیسہ الابعد؟ وہ تو اللہ کے نبی اور اللہ کے سچے رسول ہیں، کیا تو نہیں مانتا ہے؟ تو ابو الحارث ابن علقمہ کے الفاظ دیکھیں، الفاظ بڑی نصیحت ہے اس کے اندر۔ اس شخص کی تباہی اور بربادی میں سے جملہ بولا، جملہ صحیح بولا۔ اس نے کہا میں مانتا ہوں انہ لنبی، وہ سچا نبی ہے، انہ لمرسل، وہ اللہ تعالیٰ کا سچا رسول ہے۔ تو حضرت قرظ ابن علقمہ جو اس کا بھائی تھا، اس نے پوچھا کہ تو ایمان کو نہیں لا رہا؟ اس نے کہا اگر میں ایمان لے آؤں تو جو میں چرچ کا پادری ہوں، نجران کا عیسائیوں کا سب سے بڑا پادری ہوں، جو میرے پاس سونے چاندی زیورات پڑے ہیں، اتنی دولت پڑی ہے، اگر میں مسلمان ہو گیا تو یہ ساری دولت مجھ سے چھین جائے گی، میرے اثاثے ختم ہو جائیں گے، میرا عہدہ ختم ہو جائے گا اگر میں ایمان لے آیا۔ اس شخص کو ابو الحارث کو پہچان بھی گیا، اس کو معلوم بھی تھا کہ آپ سچے نبی اور سچے رسول ہیں۔ مجھے آپ یہ جملہ بتائیں، اس کو ہدایت کی طرف آنے سے کس نے روکا؟ دنیا کی محبت۔ اس کو آقا کریم علیہ السلام کی ختم نبوت پہ ایمان آنے سے کس نے روکا؟ مال کی محبت، دنیا کی محبت میں، دولت کی محبت میں، سونے اور چاندی کے ڈھیروں کی محبت میں۔ اس میں اشارہ ہے کہ اگر دنیا سے محبت کرو گے تو دنیا کی محبت کی سزا یہ ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق چھین لے، اللہ تعالیٰ میں محفوظ ہو۔ حضرت قرظ ابن علقمہ نے جب یہ دیکھا نا، فوراً اس نے تو نجران میں جانا تھا، فوراً اپنی سواری کو واپس موڑا مدینہ منورہ کی طرف۔ یا واپس موڑا مسجد نبوی میں، ہمارے آقا کریم علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے مسجد نبوی میں داخل ہوا نا، چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا اور چہرہ مصطفیٰ سے پھوٹنے والی نور کی کرنوں کو دیکھا تو اپنی زبان سے بے ساختہ دل کی تصدیق کے ساتھ بول اٹھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ اس کو دنیا کی محبت نے دور رکھا، اور اس نے صرف اتنا جملہ بولا تھا کہ ان کے بارے میں ایسا جملہ نہ بول، بے ادبی والا جملہ نہ بول۔ اس نے ادب مصطفیٰ کا پاسبان کیا، عزت مصطفیٰ کی حفاظت کی۔
ادب